ہچکولے کھانے لگی ہے. سیاسی جماعتیں الیکشن کی تیاری کریں. عنقریب جھوٹوں پر مبنی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. اس سے حکومت کی جڑیں ہل گئی ہیں. اب یہ 2-4 ہفتے وقت گزاری اور گالم گلوچ سے کام چلائے گا. معاشی طور پہ ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے اور کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے کہ دیوالیہ سے ملک کو کیسے بچائیں گے. اسٹیٹ بینک کا پہلی دفعہ یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ اسٹیٹ بینک خسارے میں گیا ہے. ہر ادارہ خسارے میں. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. آئے روز اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں. اسی طرح بے روزگاری عام ہو رہی ہے. اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہو گیا ہے جو قومی شاہراہیں محفوظ نہیں ہیں اور ان کے ہاں اس کا کوئی علاج نہیں. تو میں تو تمام سیاسی جماعتوں سے یہ کہوں گا کہ اب وہ الیکشن کی تیاری کریں اور صاف اور شفاف الیکشن یہ ملک کی ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے اور صحیح قیادت اس ملک کی ضرورت ہے. 1.5 سال میں انہوں نے اداروں کو کنگال بنا دیا. نیب کی کارروائیاں یک طرفہ اپوزیشن کے خلاف جا رہی ہیں. حکومتی بینچز پہ بیٹھے درجنوں لوگ جن کی فائلیں بنی ہوئی ہیں نیب کو مطلوب ہے لیکن نیب ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہا. انڈیا نے ایکٹ پاس کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ایک طرح سے امتیازی سلوک کا آغاز شروع ہو گیا ہے. انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ چاہے وہ ہندو ہوں یا سکھ ہوں وہ سب سراپا احتجاج ہے
کہ انڈیا جو سیکولرزم کی بات کرتا ہے اس نے ہندو مذہب کو پروان چڑھانے کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں. بابری مسجد کی شہادت اور اس کے بعد پھر حال ہی میں کورٹ کا فیصلہ، یہ سب متعصبانہ فیصلے ہیں. مگر ہماری حکومت نے آج تک انڈیا کے مسلمانوں کے حوالے سے کوئی مؤثر آواز بلند نہیں کی. مہاتیر محمد کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ اس نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ انڈیا کے مسلمانوں کے حق میں بھی آواز بلند کی ہے اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انڈیا میں کشمیر میں مظالم روکے اور انڈیا نے جو امتیازی قانون پاس کیا ہے اس کو وہ ختم کرے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی پاکستان حکومت کی کہ اس کے پڑوس میں مسلمان جو بنیادی طور پر پاکستان کے نام پہ مار کھا رہے ہیں یا ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ان کے اس امتیازی سلوک کے مسئلے کو دنیا کے مختلف اداروں میں اٹھائیں اور اس زمین میں وہ ایسی آگے بڑھ کر کردار ادا کرے. مسلمان جس کرب سے گزر رہے ہیں، جن مشکلات سے وہ انڈیا میں دوچار ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ OIC اپنا مضبوط کردار ادا کرے، مؤثر کردار ادا کرے. اور اسی طرح انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں وہ بھی غفلت کا چادر اوڑھے خاموش تماشا بنے بیٹھے ہیں. ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور مودی جو مسلمانوں کا قاتل ہے، گجرات میں 3000 سے زیادہ مسلمانوں کے قتل عام کرنے کے بعد وہ ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں اور پورے ہندوستان میں اس نے آگ لگا دیا ہے. اب تک 50 سے زیادہ مسلمان اس تحریک میں شہید ہو چکے ہیں. پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، کیونکہ جو موجودہ حکمران ہیں ان میں یہ جرأت نہیں ہے، ان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ہندوستان سے اس حوالے سے کوئی بات کر سکے. بہرحال OIC، انسانی حقوق کی تنظیمیں، اقوام متحدہ مودی کی اس جارحانہ رویے کے خلاف اقدام کرے اور مسلمانوں سے امتیازی سلوک اختیار کرنے کو روکے. یہ چند گزارشات